الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام حمد ثنا و تعریف رب کائنات کے واسطے جو تمام جہان دا پروردگار ہے. ان گفت دو سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ کی پیش کرنے کے بعد معزز و حاضرین و سامعین، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ انبیاء کے وچوں چند آیت کریمہ تلاوت کرنا حاصل کی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالی میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ احباب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. سب رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سامعین محترم، آج ذوالحج 1446 ہجری کا پہلا جمعہ المبارک ہے اور ہر ایمان والا اپنی اپنی وسعت کے مطابق قربانی دیاں تیاریاں کے اندر مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمانوں ذوق، محبت اور ایمان کی سلامتی کے نال قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قربانی کی تیاریاں کے اندر جو مسلمان مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے اجر عظیم عطا فرمائے۔ سامعین محترم، پچھلے جمعہ المبارک تھے اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کر رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر سورہ انبیاء علیہ انبیاء کے حوالے دینا اسی اگے شروع کریں گے سورہ انبیاء دے وچوں، اور کوشش ہے کہ تسلسل جڑا ہے وہ قائم رہے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں عرض کر رہا سا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جا کے توحید کی دعوت دی اور رب العالمین دی ربوبیت و الوہیت دا ذکر کیتا اور اس کی دعوت دیتی، اور اپنے باپ کے نال جو نبی گفتگو ہی اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کچھ قرآن پاک کے اندر پچھلے جمعہ مبارک کے سامنے پڑھے، اور آج جو قوم کے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ہوئی، قوم جو آپ نے دعوت دیتی قوم کے نال مناظرہ ہویا، اس کا ذکر پڑھا گیا۔ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور بے شک اس تو پہلے اساں نے ابراہیم نو ہدایت عطا فرمائی۔ اس ہدایت کو مراد بہت سارے اقوال نے، مگر بعض علماء نے اس ہدایت کو مراد نبوت و حکمت مراد رہی ہے کہ ایسا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت عطا فرمائی، من قبل وکنا بہ عالمین، اور اسی اس کو خوب جاننے والے سے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جدو انہوں نے اپنے اسی باپ اپنی قوم کو کیا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ایک ایسی مورتیاں کیسے بت نے جنہ دی تسی پرستش کر رہے ہو اور جنہ دی عبادت تسی جمع ہوئے ہو، جنہ دی عبادت کر رہے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کیا سارے اپنے باپ دادا نو انج ہی کرتے ہیں دیکھے۔ پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس باپ کے نال مناظرہ کیا، باپ نے دعوت دیتی، باپ نے تربیاں لائی، اور ہن
اپنے باپ کو اپنی قوم دعوت دیتی ہے کہ اے میرے باپ اور اے میری قوم، یہ کیسی مورتیاں نے، کیسے بت نے جڑے کہ تواڈے ہاتھاں دے تراشے ہوئے نے، اور تسی انہاں دی عبادت تے جمے ہوئے ہو، انہاں دی عبادت کر رہے ہو۔ قوم دے کول ہور جواب کوئی نہیں سی، اور کوئی دلیل کوئی نہیں، تے قوم نے کو جواب دیتا، قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین۔ انہوں نے کہا ابراہیم اسی اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہیں بیٹھے، ساڈے باپ دادا بھی انہاں دی عبادت کرتے سن، ساڈے باپ دادا بھی انہاں دی پرستش کرتے سن۔ تو ہن دیکھو نا، اسی اپنے باپ نو، اپنے دادا نو، اپنے وڈیاں نو کرتے ہیں بیٹھے ہیں، تے سارے جدو یہ کام کرتا ہے سن تے ابراہیم سارے بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اے ابراہیم تسی کردے ہو، دیکھو نا باقی پوری قوم انہاں دی عبادت کر رہی ہے، تے کیا وہ سارے غلط سن؟ اور ایک ہوئی جواب اج کچھ جاہلا ہے، وہ کہتے ہیں ویکھو جی اسی اپنے باپ دادا نو انج کرتے ہیں ویکھے، تے کیا وہ سارے غلط سن؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو جواب دیتا ہے، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تسی اور تہاڈے باپ دادا، تسی بھی تہاڈے باپ دادا بھی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر مبتلا سن۔ تہاڈے باپ دادا بھی گمراہی کرتے رہے، گمراہی کے اتنے قائم رہے، پوری زندگی گمراہی کے اندر انہوں نے زندگی گزاری، اور تسی بھی اپنے باپ دادا دی طرح گمراہی کی زندگی گزار رہے ہو۔ تو پتہ چلیا کہ اگر ماں باپ، اگر باپ دادا اگر انہوں نے غلط زندگی گزاری ہوگی تو اولاد کے واسطے حجت نہیں ہوتی۔ اولاد کے واسطے اس ماں باپ کی پیروی ضروری ہے جڑے ماں باپ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ماں باپ کی زندگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگی تو اولاد نے اس معاملے کے اندر ماں باپ کی فرما برداری ضروری نہیں، ماں باپ کی فرما برداری غلط کاماں کے اندر، ناجائز کاماں کے اندر جائز نہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق، انہوں نے کیا تسی واقعی صحیح کہہ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت قوم کو کہا کہ تسی بھی گمراہی تے ہو، تہاڈے باپ دادا بھی گمراہی تے زندگی گزار گئے نہیں، تسی بھی گمراہی تے لگے ہوئے، تے قوم نے سمجھا کہ ابراہیم تے سانو مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں ساڈے نال، اے ہنسی مذاق کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا کیا جو تسی کہہ رہے ہو واقعہ حقیقت کہہ رہے ہو کہ تسی سانو مذاق کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا اجئتنا بالحق، کیا تسی واقعی حق بات کہہ رہے ہو یا ویسے ہنسی مذاق ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا ویسے مذاق کر رہے ہو، تسی ساڈے نال استہزاء کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا قال قد ربكم رب السماوات والارض التي والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا تہاڈا رب ہوے جڑا آسمان اور زمین دا رب ہے، جس نے انہاں نوں پیدا کیتا ہے، اور میں بھی اس معاملے کے اندر گواہاں کے اندر شامل ہوں، میں بھی اس کے گواہاں کے اندر موجود ہوں۔ ابراہیم
علیہ السلام نے فرمایا میری قوم والےو میں تانوں مذاق نہیں کردا تانوں استہزاء نہیں کردا تواڈے نال میرا مذاق نہیں ہے ہنسی نہیں ہے توحید کے معاملے دے اندر دعوت دے معاملے دے اندر دائی اپنی قوم دے نال دائی اپنے مخاطب دے نال مذاق نہیں کردا اور پھر نبی نو ایک چیز زیبا نہیں نبی نو ایک بات زیبا نہیں نبی اپنی قوم نو الوہیت و ربوبیت دی دعوت دے اندر قوم نو مذاق کرے نبی دعوت دے معاملے دے اندر اپنی قوم نو مذاق کرے فرمایا میں تانوں مذاق نہیں کردا قال ربکم رب السماوات والارض میں تے حقیقت بات اس دے آواں اللہ ہوے تہاڈا رب ہوے رب السماوات والارض الذی جن نے آسماناں نو پیدا کیتے دا آسمان ول نظر مارو نا جس رب نے اتنے بڑے آسمان نو کھڑا کیتا ہے جن دے تھلے ستون کوئی نہیں گا جن دے تھلے کوئی ٹیک نہیں دی پھر ان دے وچ رب العالمین بارش بھی برساندا ہے او دو آسماناں دے ولوں تواڈے ول روشنی بھی آندی ہے سورج دی تپش بھی آندی ہے سورج دی چمک بھی آندی ہے سورج دی روشنی بھی آندی ہے چند دی روشنی بھی آندی ہے آسماناں تے تسی ستاریاں دے گلدستے بھی سجے ویکھدے ہو جس رب نے آسماناں نو بنایا ہے رب ہوے آسمان نو بطور تواڈے واسطے چھت بنایا ہے والارض الذی فطرہن اور صرف چھت ہی نہیں بلکہ زمین نو تواڈے واسطے زمین میں چاہیے تواڈے چکر دے واسطے زمین نو بطور فرش بنایا جو تواڈے چلن دے بھی کام آندی ہے تواڈی کھیتی باڑی دی بھی کام آندی ہے تواڈے اے زمین دے وچ رب العالمین تانوں پھل بھی دیندا ہے پھول بھی دیندا ہے تانوں گھاس بھی تواڈے جانوراں دے واسطے چارہ بھی مہیا کردا ہے تانوں اناج بھی دیندا ہے اللہ تعالی زمین دے ذریعے تانوں نعمتاں دے نال نوازدا ہے والارض الذی فطرہن فرمایا جن نے اس کو پیدا کیتا ہے وانا ذالکم من الشاہدین اور میں اس سے گواہ ہوں کہ رب العالمین نے تانوں ساریاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے فرمایا میں گواہ ہوں رب ہوے عبادت دے لائق ہوے پرستش دے لائق ہوے عبادت تو دی کیتی جائے سجدے دے لائق ہوے پوجیا اونوں جائے جن نے آسماناں نو پیدا کیتا ہے پوجیا اونوں جائے جن نے زمین نو پیدا کیتا ہے پوجیا اونوں جائے جن نے تانوں زندگیاں نوازیاں نے پوجیا اونوں جائے جن نے تانوں ہزار نعمتاں دیاں ہزار نعمتاں دے نال تانوں نوازیا ہے جنہاں دی عبادت تسی کردے ہو اے نہ تے تانوں نقصان دے سکدے نے نہ تانوں نفع دے سکدے نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ اور اللہ دی قسم ہے تواڈے پیٹھ پھیر تو بعد میں تواڈے بتاں دے نال ایک خفیہ تدبیر کراں گا اے جدوں ساریاں باتاں ہو گئیاں نے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو جس وقت دعوت دیتے اور رب العالمین جو الوہیت کا اعلان کیتا ہے حق کا اعلان کیتا تے ابراہیم علیہ السلام جو فی باپ ایک نے ابراہیم علیہ السلام نے کولا کے کہنے لگے وہ درسن جنہ دنہ دے اندر اس قوم کا سال بعد میلہ ہوندا سی قوم میلے تے جاندے سے جشن مناندے سے ابراہیم علیہ السلام کے باپ آئے آگے کہنے لگے ابراہیم فلاں دن ساڈا میلہ ہے قوم کا ساری قوم میلے تے جاندی ہے جشن مناندی ہے کھیل کردی ہے کھیل کود دے نال سارا دن گزاردے نے تسی بھی چلو ساڈے نال سب میلے تے اور دیکھنا پھر ساڈا مذہب تانوں کتنا اچھا لگدا ہے جدوں تسی اوتے کھیلاں ویکھو گے تسی
اتنے جناب پٹوشیاں ویکھو گے جی میلے چ لگتی ہیں، اور جی اج میلے ہوتے ہیں تو میلے سے کی ہوتا ہے؟ ناچ گانا۔ میلے سے کی ہوتا ہے؟ بڑے بڑے سنجیدہ لوگ میلہ ویکھن جاتے ہیں، اور جی 3 دن کبڈی ہونی ہے ویکھن جانا ہے۔ میں کہ کبڈی ویکھنا جائز ہے، لیکن کبڈی کرنے والے جائز طریقے نال کبڈی کرتے ہوں۔ کبڈی کرنے والے کچھے وہ پائے ہون جن کے اندر انہاں دی رانا بھی ننگیاں ہو رہی ہون، اور یعنی وہ جسم دا وہ حصہ جنوں چھپانا ضروری ہے وہ ننگا ہو رہا ہوئے تو پھر ایسی کبڈی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو ایک قوم میلے کون کراندے سن؟ میلے ایمان والیاں نہیں کروائے۔ میلے کون کرواندے سن؟ میلے نمرود کرواندا سی، مگر نمرود دی قوم کرواندے سی۔ اسلام دی مکمل تاریخ کے اندر کسی ایک نبی کی زندگی کے اندر کوئی نہیں دکھا سکتا کہ نبی نے کسی قوم کو میلے کی دعوت دیتی ہوگی۔ کسی ولی کی زندگی کے اندر کوئی نہیں دکھا سکتا کہ فلاں ولی نے میلہ کرایا ہوگا، فلاں ولی نے ناچ گانا کروایا ہوگا، ڈھول ڈھمکا کیتا ہوگا۔ یہ تے 3 دن پورے پنڈ نوں وقت پیا ہوندا کہ جی بابے دا عرس ہو رہا ہے، ماں بابا تہاڈا بابے دی وراثت تسی سانبھی، بابا مال تانوں دے کے گیا ہے تے میلہ کران پنڈ والے تے بابے دی وراثت حصے داری پھر پنڈ والے بنتے رہنا۔ باقی ہر ماں باپ اپنے ماں باپ دا ختم خود تو آن تے کچھ بابیاں دے ختم جڑے نے وہ پنڈ والے تو آن تے وراثت بابے دی اولاد سانبھے۔ کسی عقل والے نال تے بات کرو، جس بابے نے اتنی اچھی وراثت تانوں دتی ہے، اولاد اپنے بابے دا ختم نہیں کروا سکتی؟ سال بعد ادو بھی پنڈ والے کو منگنا شروع کر دیندے ہو۔ تو میں عرض کر رہا کہ میلہ کسی نبی کا طریقہ نہیں ہے، میلہ کسی ولی کا طریقہ نہیں ہے، میلہ تے نمرود کا طریقہ ہے، تے نمرود دی قوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ نے آ کے کہا کہ ابراہیم ساڈے نال چلو، جدو تسی میلے تے جاؤ گے اتنے ناچ گانا اور کھیل کود ویکھو گے تانوں بڑا اچھا لگے گا تے ساڈا مذہب تانوں چنگا لگے گا۔ ابراہیم علیہ السلام انہاں دے نال تر پے اور تھوڑا جا سفر کیتا نا تے ابراہیم علیہ السلام زمین تے بیٹھ گئے اور فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس تو پہلے فرمایا، بیٹھ گئے، لوگوں نے پوچھا ابراہیم کی ہویا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی سکیم میں بیمار ہوں، میں تہاڈے نال جا نہیں سکتا۔ قوم نے کہا چلو ابراہیم بیمار ہے تسی چلو۔ جدو قوم چلی تو ابراہیم نے پچھو آواز دیتی، قوم نے آواز دے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اے قوم والے ہو تسی میلے تے جا رہے ہو، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ جدو تسی مڑ کے آؤ گے تواڈے جاون تو بعد میں تواڈے پتاں دے نال تواڈے خراواں دے نال نبڑاں گا، میں انہاں دے نال پیش آواں گا اور میں انہاں دے نال خفیہ تدبیر کراں گا۔ خفیہ تدبیر کی ہے
جدو ساری قوم میلے تے چلے گی ابراہیم علیہ السلام انہاں دے بت کڑے دے اندر چلے گئے بت خانے دے اندر چلے گئے جا کے دیکھیا بت کڑا دے اندر بت خانے دے اندر بڑا بڑا کمرہ ہے اس کمرے دے اندر ایک بڑا بڑا بت ہے انہوں بڑا سجایا دلہنوا کو سجایا گیا ہے ان دے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بت نے انہاں دے چھوٹے چھوٹے خدا نے ایک بڑا خدا ہے ان دے ارد گرد سجے کھبے چھوٹے چھوٹے خدا نے ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا او جڑا سب تو بڑا ہے ان دے کے مٹھیاں بھی پئیاں نے رنگ برنگیاں کدے لڈو پے نے کدے مکھانے پے نے کدے جلیبیاں نے رنگ برنگیاں مٹھائیاں پئیاں نے آپ نے بت نو مخاطب ہو کے فرمایا فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت نو بڑے بت دے سوا سارے دے ٹکڑے کیتے نہیں لیکن اس تو پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بت نو مخاطب کر کے فرمایا اور تواڈے اگے مٹھیاں پئیاں نے رنگ برنگے کھانے پے نے تسی کھاتے کیوں نہیں اور کھاتے نہیں جے تانوں کی ہویا ہے بتاں نے جواب نہیں دیتا جواب دے بھی نہیں سکتے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بولتے کیوں نہیں جے فرمایا فراغ الى آلیۃ فقال الا تاکلون فرمایا کھاتے نہیں جے رکھے رکھے جے کھاؤ ما لکم لا تنطقون اے کیا تسی بات کیوں نہیں کردے فراغ علیہم ضربا بالیمین پھر انہاں دے ول مڑ کے انہاں دے دائیں بائیں مارنا شروع کیتا ہے تے کیویں ماریا فرمایا فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون آپ نے ہاتھ دے اندر کلاڑا ہے آپ نے کسے دا نک لایا کسے دا کن لایا کسے دی لت لا دتی کسے دا بازو لایا کسے دا بازو کٹیا ہے سارے دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے سارے دا کیما کر کے چورا کر کے کھلاڑا بڑے بت دے کندھے تے رکھ دیتا ہے انہاں دے بڑے خدا دے موڈے تے رکھیا تے آپ بت خانے دے اندر تشریف لے گئے جس وقت قوم آئی میلے تو سیدھا بت خانے آئی انہاں دا طریقہ ایسی جو میلے تے جاندے سن مٹھیاں رکھ کے جاندے سن اپنے خداواں دے کے کہ جدو اسی میلے تو واپس آواں گے برکت سمجھ کے کھاواں گے وہ اپنے خدا دی برکت سمجھدے سن جس وقت قوم میلے تو واپس آئی اپنے بت خانے تے اپنے خداواں دے کول برکت حاصل کرنے واسطے ویکھیا کسے دا نک کوئی نہیں کسے دا کن کوئی نہیں کسے دا سر کوئی نہیں کسے دی لت نہیں دی کسے دا بازو نہیں تے کہن لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا کہن لگے ساڈے معبوداں دے نال جن نے بھی یہ کاروائی کیتی ہے ساڈے معبوداں دے نال جن نے بھی حال کیتا ہے ساڈے معبوداں دے نال جن نے بھی ایک کام کیتا انہو لمن الظالمین او تے بڑا ہی ظالم ہے ظالماں دے وچوں ہے قوم دی عقل ویکھو نالے خدا تے نالے ساڈے خداواں دے نال حال کیتا ہے ایک دوسرے نو پوچھے دسو ایک کنے کم کیتا ہے تے کچھ بولے کہن لگے قالوا سمعنا اساں نے سنیا ہے فتیذکرہم ایک نوجوان نو انہاں دا ذکر کردے ہوئے یقال لہ ابراہیم اون دا نام ابراہیم ہے اسی اون دے کولوں سنیا ہے انہاں دا نام بڑی
ساڈے خداواں دا نام ادب نال نہیں لیندا اسی اودے کولوں سنیا سی کہندا سی واللہ الا قید الناس نامکم تواڈے تو بعد میں تواڈے پتاں دے نال تواڈے خداواں دے نال نبڑاں گا تے قالوا فاتوا به علی اعین الناس ایک کم سے دا ہو سکتا ہے اس نوجوان نے کم کیتا ہوئے گا جنہوں ابراہیم کہندے نے کہنے لگے قالوا فاتوا به علی اعین الناس کہنے لگے انہوں عوام دے سامنے لے کے آؤ لوگاں دے وچ انہوں لے کے آؤ لعلہم یشہدون تاکہ سالے ویکھ لین کہنے لگے ابراہیم اللہ بلاؤ نا انہوں بلاؤ تے لے کے آؤ عوام دے سامنے لوگاں دے سامنے لے کے آؤ تاکہ لوگ ویکھن اور کہ جڑا ساڈے خداواں دے نال انج دا رویہ رکھدا ہے ساڈے خداواں دے نال جن نے کاروائی کیتی ہے جن نے ساڈے خداواں دے نال سلوک کیتا ہے انہوں جو سزا ملے تے لوگاں دے سامنے ملے لوگ ویکھ لین ان دا حال کی ہوندا ہے انہوں عبرتناک سزا ملے عوام دے سامنے تاکہ کہتا ہے ایسی کوئی جرت نہ کر سکے ساڈے خداواں دے بارے ساڈے بتاں دے بارے ایسا کوئی ایسی جرت نہ کرے لیاؤ انہوں عوام دے سامنے لے کے آؤ انہوں پوچھا جائے عوام دے سامنے کچھ لوگ گئے ابراہیم علیہ السلام دے کول کہنے لگے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم علیہ السلام نے بلا کے لیا ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے آئے ان قوم نے پوچھا قالوا انت فعلت هذا اے ابراہیم کیا اے ابراہیم کیا تساں نے ساڈے معبوداں دے نال کام کیتا ہے ساڈے معبوداں دا حال کیا ہے تساں نے کیتا ساڈے خداواں دے نال ایک کاروائی تسی کیتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ فرمایا بڑے نو پوچھو اللہ اکبر اور فرمایا بڑے نو پوچھو تسی مٹھیائیاں رکھ کے گئے جے رنگ برنگیاں تحفے رکھ کے گئے جے رنگ برنگیاں مٹھیائیاں جلیبیاں شربت تے ہو سکتا ہے بڑے نو جڑا نا وہ برداشت نہ آیا ہوئے کہ نال تجھے بھی حصے دار شامل ہو جان گے ہو سکتا ہے سارے کا کام کر دیتا ہوا کہ میں کلا ہی کھاواں گا قال بل فعلہ ہوا بڑے نو پوچھو اپنے نو جن دے موڈے تے گھر ہے ایک کو پوچھو نا کبیرہم جڑا بڑا ہے ھذا فسالوہ ان کانوا یملکون اللہ اکبر فرمایا کہ ایک تے بڑا ہے اینو پوچھو ایک کام ایسا ہوئے گا ان کانوا یملکون دوسرا ہے کہ اگر بول سکتے ہیں اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہوں پوچھو پوچھ کے کیوں نہیں فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون بس انہوں نے اپنے نفساں پر رجوع کیتا ہن سر جھک گئے ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیتا سر جھک گئے کیونکہ جواب کوئی نہیں سی یہ وہ بھی جانتے سن یہ وہ بھی مانتے سن کہنے لگے ابراہیم تینوں تے پتہ ہے بول نہیں سکتے تینوں تے پتہ ہے سن نہیں سکتے تینوں تے پتہ ہے کچھ نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا میں بھی یہی کہنا جڑا سن نہیں سکتا جڑا بول نہیں سکتا جڑا کچھ کر نہیں سکتا جڑا نفع نہیں دے سکتا جڑا نقصان نہیں کر سکتا اونی عبادت کیوں کی جائے وہ رب کی بھی ہو سکتا آپ نے فرمایا میں بھی یہی کہنا تو فرمایا فرجعوا الى انفسهم سر جھکا اشرف دے بارے فقالوا انکم انتم الظالمون اور آپس کے اندر ایک دوسرے والے دیکھن لگے ایک دوسرے والے دیکھ کے کہنے لگے بے شک ظالم تاسی ہیں
ابراہیم تے سچا ہے، ظالم تے اسی ہیں، ظلم تے اسی کر رہے ہیں۔ ابراہیم گل تے سچی کرتا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سر جھکائے شرمندگی دے نال، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، کیا تانوں معلوم ہے اے ابراہیم یہ بول نہیں سکتے؟ شرمندہ ہو کے سر جھکا کے کہنے لگے ابراہیم تو جاننا ہے بول نہیں سکتے، اسی انہوں نے خوشی ہوئی، یہ سن دے نہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تسی اللہ دے سوا اللہ نو چھڑ کے انہاں دی عبادت کرتے ہو؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جڑے تانوں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہاں دی پوجا کرتے ہو؟ تانوں پتہ ہے بول دے نہیں، تانوں پتہ ہے نفع نہیں دے سکتے، تانوں پتہ ہے نقصان نہیں کر سکتے، سن دے نہیں، عبادت کیوں کرتے ہو؟ پوجا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا اغفر لکم، تواڈے تے تحفے ہو، افسوس ہے تواڈے تے، اور جانن کے باوجود بھی تسی وہ کام کر رہے ہو، اغفر لکم، تحفے تواڈے تے۔ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہاں تے بھی جنہاں دی تسی عبادت کر رہے ہو، تواڈے تے بھی تحفے، تواڈے تے بھی افسوس ہے، تعجب ہے، اور انہاں تے بھی افسوس ہے جنہاں نے تسی عبادت کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تسی عقل تو کام نہیں لیندے؟ تو فرمایا عقل دے نال تے سوچ لو، اللہ نے عقل دیتی ہے، عقل تو کم لو۔ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، لیکن عقل تو کم کون لگے؟ میں بھی اکثر بات کہتا ہوں نا کہ خدا جب دین دیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ جدو اللہ تعالیٰ کسی دے کولوں دین دی صلاحیت چھین لیتا ہے تو اللہ انہوں وہ عقل ہی نہیں دیتا جس عقل دے نال سوچ سکے، اللہ انہوں وہ عقل ہی نہیں دیتا جس عقل دے نال فیصلہ کر سکے۔ عقل ہوتے تو ہوندی ہے لیکن ایسی عقل نہیں ہوندی جس کے نال غلط اور صحیح کی تمیز کر سکے۔ اللہ تعالیٰ عقل دا وہ حصہ چھین لیتا ہے۔ فرمایا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، انہوں نے کہا انہوں جلا دو اور اپنے معبوداں دی مدد کرو، اپنے خداواں دی مدد کرو اگر کچھ کر سکتے ہو۔ غور کرنا اللہ کے قرآن میں، اور قوم دے جواب پہ غور کرو ذرا توجہ نہ۔ کہنے لگے قالوا حرقوا، ابراہیم کو جلا دیو، وانصروا آلہتکم، کہ اپنے خداواں دی مدد کرو، نالے خدا نالے مدد کرو، نالے خدا نالے اپنے خداواں دی مدد کرو، انہاں کو بچاؤ۔ وہ عقل دے نے ہو جڑا خدا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تانوں کیویں بچا سکتا؟ منصوبہ تیار ہونے لگ پہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ آپ کیسے نوجوان نے ازمائشاں دے پہاڑ پہلے بھی اور بھی شروع ہو گئے۔ آج انہیں ترجمانی کی تھی، آپ نے فرماتے نہیں مجنون بن کے اور بچ بازار کدی ککھاں مانگر لائے، کدی چڑھائے سوری، کدی آرے ہیٹھ چلائے، کدی کو آیا کنبا سار
تے جڑا دین دا دائی ہوندا ہے بڑے بڑے جوگی اتنا بھیس وٹا کے دین دے کم کرتا ہے، جوگی اتنا بھیس وٹاتا ہے، لیکن دنیا کیسی ہے اس جگہ اندر پیار دا نانائی دنیا ساتھی چوراں منصوبے نو عملی جامع پہنان واسطے نمرود نے اعلان کیتا، دو پہاڑاں دی گود دے اندر ایک دیوار جڑی ہوندی چنائی شروع ہو گئی ہے۔ نمرود نے اعلان کیتا ابراہیم نو قید کر دے او کمرے دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو بند کر دیتا گیا ہے تے دو پہاڑاں دی گود دے اندر چنائی شروع ہو گئی ہے، دیوار کھڑی کرنی شروع کر دی گئی ہے، جس دیوار کی بلندی 90 فٹ ہے، جس وقت یہ دیوار مکمل ہوئی ہے نمرود نے اعلان کیتا ہے ہن لکڑیاں لے کے آؤ، جڑا مرد ہوے یا عورت ہوے، بچہ ہوے یا بڈھا ہوے، جوان ہوے، جڑا لکڑیاں نہیں لے آئے گا اونوں ابراہیم دے نارک دے اندر سٹیا جائے گا۔ ہن لکڑیاں آنیاں شروع ہو گئیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس بھی بیان کرتے ہیں، جو اس وقت کے اندر جڑی مائی بیمار ہو جاندی، جڑا بندہ بیمار ہو جاندی منت مندا تے مینوں شفا مل گئی، میں ابراہیم دے واسطے چیخا دے واسطے لکڑیاں لے کے آواں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت حالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صاحبہ بیان کر دیا نے، آپ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر گئیاں، دیکھیا نیزہ ٹنگیا ہویا ہے، آپ نے پوچھیا اے ام المومنین امی جان اے نیزہ کیوں ٹنگیا ہے، اے جلال کی کردے ہو سیدہ طیبہ طاہرہ میری دی دعاٹی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میں اس نیزے دے نال کوڑ کرنی نو چھپکلی نو مار نہیں ہے، پوچھیا کیوں مار دے ہو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے میرے نبی نے حکم دیتا ہے نو مارو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام واسطے جس وقت چیخا جلائی گئی ہے تمام جان والوں نے بجھان دی او ساکھ نو بجھان دی کوشش کرتے سن، سوائے کوڑ کرلی دے ایک پھوکے مار دی سیاقت تیز ہوئے جن نے پھوکیاں جنال نہ ہو کچھ سکتی سی نہ ہو تیز ہو سکتی سی، مگر سجن دے دشمن کا پتہ چل جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوڑ کرلی اکنو تیز کرنے واسطے پھوکے مارتے سی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا کوڑ کرلی نو پہلی ضرب دے اندر مارے گا انہوں اینا ثواب ملے گا، جڑا دوسری ضرب دے اندر مارے گا انہوں اینا ثواب ملے گا، جڑا تیسری ضرب دے اندر مارے گا انہوں اینا ثواب ملے گا، یعنی پہلی ضرب دے اندر مارن دے نال ثواب زیادہ ہوئے گا، دوسری ضرب دے اندر ثواب کم ہو جائے گا، تیسری ضرب دے اندر ثواب اور کم ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوڑ کرلی نو مارن دا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی جتھے کوڑ کرلی ویکھ دے اونوں مار دیندے ہاں۔ میں عرض کردا ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے چیخا دی تیاری شروع ہو گئی ہے، چیخا دے اندر لکڑیاں کٹھیاں کرنیاں شروع کر دیا گئیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تمام دنیا دے جانوراں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیخا دے واسطے لکڑیاں لیاون کو انکار کر دیتا، سوائے خچر دے انہیں لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں
کیتیاں نے اسے واسطے خچر جڑا ہے اینو جڑا ہے اے انبیاء دا گستاخ اللہ نے اینو سزا دتی ہے اے بے اولاد دنیا دے وچوں اولاد نہیں ہوندی بے اولاد یعنی لنڈا مرے گا اس واسطے میں کہنا لنڈیاں کیا کچھ آتاں بریاں ہوندیاں نے خچر دیتا اور بھی اوے نہیں آتاں کرتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جب خچر نے جڑا ہے انہیں لکڑیں کٹھیاں کیتیاں نے یا کوڑ کے لیے آگ نو جلان دے واسطے بھوکے باندھ دیئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ان چیخا گیاں تیاریاں شروع ہو گیاں نے 90 فٹ اونچی دیوار ہے جس وقت دونوں بھریا گیا ہے پھر آگ جلائی گئی ہے جس وقت آگ دے شولے آسمان دینا باتا کرن لگ بینے اس اینی سختا کے فضا دے اندر بھی انہیں اتوں کوئی پرندہ لگنا بھج کے سر کے چیخا دے بچا جاتا ہے ان تیاری کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے چیخا دے اندر سٹھا دے لیکن سٹھا کی میں ان دے قریب جہاں دی کسے دی ہمت نہیں ہے ان دی تبستوں کو سوندور میں ان شیطان آیا قوم نمرود دے کول شیطان آیا شیطان اپنی اصلی حالت چاہتا دے کدی قوم ویکھ نہ سکتے شیطان اپنی اصلی حالت چاہتا قوم شیطان دے قریب کھلو نہ سکتے ڈر کے دور چلی جاتے قوم ڈر دے نہ انہوں پہچان سکتے لیکن شیطان کیویں آیا صوفی بن کے آیا حاجی بن کے آیا چٹا لباس پایا صوفی بنیا ہویا ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے صوفی بن کے قوم دے کول آیا ہے کہنے لگیا جوانوں میں تانوں مشورہ دیاں تہاڈی مشکل دے اندر آسانی کر دیاں میں تانوں دساں اس نوجوان نوں چیخا کیویں سٹنا ہے قوم دی رہنمائی کرنا ہے صوفی ہے لیکن ہے شیطان ہے جس وقت قوم دے کول آ کے مشورہ کیتا قوم نے دسیا بابا بڑا چنگا ہے اے بابا بڑا شریف ہے اے کوئی چنگا مشورہ دے گا اور شیطان نے بابا بن کے صوفی بن کے مشورہ کہنے لگیا اے میری قوم ایک پہاڑ دی بلندی تے مجریک بناؤ جنہوں پنجابی کے اندر گوپیاں لے ایک مجریک بناؤ مجریک کے اندر ابراہیم نو بٹھاؤ اس نوجوان نو بٹھاؤ پھر مجریک نو گھماؤ تے تسی ابراہیم نو وقت دے اندر سٹن دے اندر کامیاب ہو جاؤ گے اور ابراہیم علیہ السلام نو مجریک دے ذریعے چیخا کے اندر سڑیا گیا ہے عاشق نے ترجمانی کیتی ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام سٹن دے واسطے تیاری کیتی جا رہی ہے یہ تو عقل بھی آ گئی ہے یہ تو عشق بھی آ گیا ہے عشق تے عقل دا دونوں دا آپس اندر مکالمہ ہے بحث ہوئی ہے بحث کے اندر میں نہیں جانتا لیکن شاعری کے اندر کا نقشہ کتنا آپ نے فرمایا عقل تے عشق اور تمہیں ایک برابر تے عشق داتا ودھیرا اکبر اور ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن اور میرا جاوے پانی اور دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اور اتھے کچھ نہیں سجدہ تے جتھے عشق نے عاشق تے عاشق اپنے پر جاتا ہے عاشق اپنے آپ کو سڑتا ہے عاشق سڑ جاتا ہے پر عاشق اپنے محبوب تو پیچھے دیکھ دے ہو گرمیاں آ گئی نے چند دن بعد تسی ویکھو گے کچھ عاشق نکلن گے زمین دے وچوں عاشق نکلن گے
اپنے محبوب دے ارد گرد گھومن گے، اپنے پر جلا لین گے، زمین تے آ جان گے، لیکن اپنے محبوب دے طواف نہیں چھڈن گے، محبوب دے ارد گرد لائٹ دے ارد گرد طواف کرن گے، جل جان گے۔ عاشق اپنے شمع دے ارد گرد گھومدا ہے مگر چھڑدا نہیں۔ اے عاشق اگ دے اندر جا رہا ہے، جان کی پرواہ نہیں۔ لیکن کچھ ایسے نے، انہوں نے بارے اعظم نے لکھا ہے کہ کئیاں نوں جان بڑی پیاری، عاشق بھی بنتے ہیں، عشق دا دعویٰ بھی کرتے ہیں، پر جان بڑی پیاری ہے۔ اعظم نے انہوں نے واسطے فرمایا نالے جان پیاری سجن دا او خدمت واللہ جی چراویں تے نالے شوق مخدوم بنن دا نیندر ساویں تے نالے شوق دیدار کرن دا تن وچ پھسیا رہنا اعظم ایتھے سودا کرنا ہی مندا۔ نالے عاشق بنے نالے آکے نہیں اوتھے نہیں جانا ڈنڈے پہن گے، اوتھے نہیں جانا پھڑے جاواں گے، اوتھے نہیں جانا وہ جناب پیچھوں کی بنے گا۔ مہا عاشق سولی چڑھ رہا ہے پر پیچھا نہیں دے، عاشق سولی چڑھ رہا ہے پر ڈنڈیاں کو نہیں ڈرتا، عاشق سولی چڑھتا ہے جان دیتا ہے مگر محبوب تو پیچھے یہ عاشق کی آگ دے اندر چھال مار رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک دے یہ تو ہی شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں نے تو سب قرآن و سنت سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔